والماء والتين وعلى آله وأصحابه أولي الصدق واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال درود شریف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين ذی احتشام علماء اکرام ائمہ خطبہ مساجد اہل سنت عوام اہل سنت السلام علیکم حمد و درود بعد عاجزانہ فریاد ہے پروردگار عالم جل جلالہ دے اندر مولا کریم بندہ ناچیز نو کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق عطا فرماوے شیخ برہان تحصیل کمالیہ اج دی مبارک عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دا اہتمام اس پنڈ دے تمام غیور سنی مسلمانہ رل مل کے فرمایا خلاق کائنات ندی اس خدمت نو ذوق شوق نو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر شرف قبول عطا فرماوے خاندان سنگیاں دوستاں سمیت دارین دی سعادت بخشے عزیزم انتہائی مختصر وقت دے اندر میں جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کرانگا اس دا عنوان ہے احسان عظیم اور دلال مبین توجہ نال بولو سبحان اللہ انشاءاللہ العزیز جامع خطاب ہونا ہے
جنہ خطاب کرانگا اللہ تعالیٰ دی دتی مدد توفیق نال خوشامد نہیں ہونی، جانبداری نہیں ہونی، کسی دی جیب تے نگاہ نہیں ہونی۔ جو حقیقت مسئلہ ہے ان دا بیان ہونا ہے اور حالات حاضرہ دے مطابق آج دا خطاب ہونا ہے، کیونکہ مقتضا اور حال دے مسائل علماء جان دینے۔ بزرگ فرمادن من لا یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو معرفت زمانہ نہیں رکھتا، زمانے کی پہچان نہیں رکھتا، اگرچہ وہ پوری روئے زمین کی کتابیں پڑھ لے، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم کے لیے ضروری ہے دین مصطفیٰ دیاں حقیقتاں نو بھی سمجھے اور معرفت زمانہ نو بھی جانے، زمانے دے حالات نو بھی سمجھے۔ تو انشاءاللہ العزیز وقت انتہائی کم ہے، تمہیداً ایک دو گلاں کر کے تے میں اپنے موضوع والے پاسے آ جانا ہے۔ بحمداللہ تعالی میں 19 سال ہو گیا خطاب کر دیا، نہ تے میں کدے کسے نال فیس طے کیتی پورے ملک دے اندر، نہ کدے دین مصطفیٰ نال غداری کیتی، اور میں اس اجتماع دے اندر دعا گواں کہ اللہ رب العالمین اہل سنت وچوں او نام نہاد علماء جنہ دا حقیقت دین مصطفیٰ نال تعلق نہیں، جو دین پاک نال غداری کر دن اور دین مصطفیٰ دا سودا کر دن، چند ٹکاں دے خاطر اس دین پاک نو چھپا کے نہ تے محض اپنی جیب گرم کر دن، اللہ انہاں نو اہل سنت وچوں اٹھا چک لے انہاں نو۔ اگر میں غدار ہاں تو مینوں چک لے، موت آ جائے گی، اگر وہ غدار نے تو ظالم دے بچے مر جان۔ اہل سنت نو انتہائی نقصان پہنچا رہے ہیں اس وقت۔ اہل سنت مذہب دے اندر ہزارہ تنظیمہ نے اور ہر ایک تنظیم دے لیڈر دے منن والے ہزارہ نے، لکھاں نے، ایک نال دوسرا نے پیا ملدا، ایسا یہودی فتنہ انہاں ملہ نو نہ خریدیا ہے۔ تو اس وقت جتنا مذہب اہل سنت دا نقصان ہو رہا ہے نا، وہ میں جناب دے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت دے اندر اہل سنت دے صحیح مذہب اہل سنت رکھن والا حق مومن اسانو دیوا لائے کے تلاش کرنا پڑے۔ اتنا نقصان آلے وقت جو ہو رہا ہے، چار طبقے اہل سنت دا نقصان کر رہے ہیں۔ انہاں چار دا نام دس کے میں اپنا موضوع شروع کر دیاں گا۔ جنہیں ناراض بیٹھے ہو ذرا سبحان اللہ کو۔ اساں کسی دی ذات دے پجاری نہیں، اساں اللہ دی عبادت کرن والے ہیں۔ توجہ ہے نا صحیح عزیزم؟ پہلا طبقہ جو اہل سنت نو نقصان پہنچا رہے ہیں، 2 نمبر پیر جنہاں نو میں آکھنا بھوپے پیر، بھوپے جنہ دا نہ ظاہراً شریعت رسول نال تعلق، نہ باطناً شریعت مصطفیٰ نال تعلق، رات دن شریعت مصطفیٰ دیاں دھجیاں اڑان والے، محض دربار دیاں کمائیاں کھان والے، مریدنیاں دیاں عزتاں برباد کرن والے، محض انہاں نو وراثتاً ولایت دربار مل گیا تو وہ جناب دربار دی کمائی کھان والے، جنہ دا جناب شریعت سامنے بھی نہیں، نہ داڑھی شریف، نہ جنہ دے کھول پردہ، نہ شرم، نہ حیا، نہ غیرت، نہ کفر دی مخالفت، نہ دین اسلام دی پابندی، فرائض واجبات ککھ نہیں۔ او محض مریداں دے بچے کٹے تے جناب بکرے چھترے مال کے تے جناب مانج کے تے محض اپنی دربارہ چمکا کے بیٹھے۔ اے ظالم مذہب اہل سنت واسطے انتہائی نقصان نے۔ کیوں؟ ایسی اتنی عقیدت کہ عوام صرف پیر نعوذ باللہ سمجھ دیئے یہ راضی رب راضی، یہ ناراض تے رب ناراض۔ وہ یہ نہیں ویکھ دے کہ پیر کس عمل تے راضی ہے، کس عمل تے ناراض ہے، یہ نہیں ویکھ دے۔ قدم خدا دی اگر پیر شریعت مصطفیٰ دے خلاف ہے، مرید دا حق بن دے، ایسے پیر دی بایت توڑ، محمد دے قرآن اسلام نال جوڑ۔ توجہ ہے صحیح؟ ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ جڑا آوے تے مرید دا وچھل ہے کہ جاوے ظالم دی بیعت چھڑ دے، آئے پیر نہیں، نہ رہبر ہے، نہ پیر بنن دے قابل ہے۔ نمبر 2 وقت تھوڑا موضحت کردہ۔ نمبر 2 فیسی ملا، جنہاں نو میں آکھنا ملا ڈن عوام اہل سنت فون کرے مولانا صاحب
میلاد واسطے وقت چاہیے او اگو آندا میرے نال ڈن کر ڈن 70 40 80 لاکھ سیکٹری آپ تے گل کرنا بھی گوارا نے نہ کر دے علامہ شمسی صاحب فرما رہے ہیں انہاں فیکٹری دیکھیں جناب ہمارا فیکٹری سے بات کرو سیکٹری مقاندہ 70 80 90 لاکھ تک ایمانہ لاکھ لون کروڑ لون لیکن دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم ہے سچا دین بیان کرن یار تک بن دے ایک ملا سیال کوٹ تو چلے بدبخت اور اس کمالیہ دے اندر آ کے صرف حلیمہ پاک دی داچی پاک دا بیان کرے مر جا ظالم دا بچہ حلیمہ پاک دی داچی دا بیان بچے بچے نو یاد ہے بڑے نو یاد ہے جوانہ نو یاد ہے تینو حلیمہ دی داچی دے علاوہ کوئی نہیں ہوندہ حلال کیے حرام کیے کفر کیے اسلام کیے پاک کیے پلید کیے پردہ بیان کر غیرت بیان کر حیا بیان کر شراب دے خلاف بول سود دے خلاف بول زنا دے خلاف بول عوام اہل سنت جاگو خدا را جاگو یہ کرا کملہ جنہوں میں اخنا منڈی دا سنڈا اینا دین نال تعلق نہیں میں پچھلے دنہ دے اندر شب برات دی محفل پڑھئے ایک ظالم سیال کوٹ چو 30 ہزار مکا کے مک کے ڈن کر کے 6 جگہ تے ان دی محفل سی 24 گھنٹے دے اندر 6 جگہ تے انہیں جواب دیتا پیسہ بھی لے لیا پہنچا نہیں انہیں ریت بنائیے میں دیتا ہے 30 علامہ صاحب دیتا ہے 70 30 فارغ 70 دی محفل پڑی جائے گی ٹرینڈ بنایا انہوں نے ظالمہ نات خونہ بھی بنایا اور انہوں ملہ بھی بنایا انہوں ایک اشارہ کر دینا وہ نام نہاد ملہ ہے نہ جس دا صوفیان نال تعلق نہ جس دا خود فقر نال تعلق وہ بناوٹی رونا روندا ہے بناوٹی کوئی مائی دلال ہوندہ ایک آسو ثابت کر دے مساری زندگی خطاب چھڑ دیا ڈرامے دا رونا روندا ہے اور عوام نو جناب مہد مالو تے پیسہ پٹور رہا ہے ایک دیہڑی دے اندر 10 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ اور دین بھی نہ دسے داتا صاحب دی شان وہ مکہ مرے انہوں نے یاد ہے داتا صاحب دی شان جو اللہ قرآن بیان فرمائی ورا الورا داتا دا مقام اللہ داتا صاحب دی شان علیم ورا الورا لیکن سامنے بیٹھن والے انہوں نے داتا صاحب دی شان دی لوڑ نہیں انہوں دے اندر شراب نوش بھی ہیں زانی بھی ہیں شرابی بھی ہیں سودی بھی ہیں رشوت لین والے بھی ہیں عذاب قبر دا بیان کر سود دے بارے حدیث بیان کر تاکہ لوگ سود چھٹن شراب دے متعلق دنیا دے عذاب دس قبر دے عذاب دس میدان معاشر دی ذلت اور رسوائی بیان کر تاکہ شراب چھٹن زنا چھٹن توبہ کرن جہنم تو بچن جنت جاون انہوں دے سامنے داتا صاحب دی شان وقت تھوڑے فیسی ملا اگر چاندے والے سنت محفوظ رہے جو ملا فیس مکے انہوں 5-7 گالنا تھپ نہ بلا اپنے پینڈ دے امام مسجد نو بلا او تینو حلیمہ پاک دی شان نہ سناوے تے میرا گریبان آ گیا حد ہوئی خلیہ دنیا ٹر کے نہ پاسے گئی نمبر 3 شرابی بے نمازی نات خون 1.25 لاکھ روپیہ جنہ دی فیس پڑ گئے جید علماء جنہوں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیا 40 سال بیت گئے آج بھی انہوں نے 15,000 تنخواہ اور ظالم دا بچہ 15 منٹ دے اندر 5 لاکھ کی نفع دے رہے ہیں عوام اہل سنت اپنے مذہب نو ماد شرابی لونڈے باغ مکار اور شرابی انہوں نے اپنا پیسہ نچھاور کر رہے ہیں کسے مدرسے نو دے شیخ الحدیث جڑا مفتی ہے مدرسے دے اندر حدیث رسول اللہ دی پڑھا رہے او دی خدمت دے اندر جا کے نظرانہ پیش کر تاکہ انہوں تقویت ملے اللہ دے نبی دی حدیث پڑھا مدینے چلیاں تے جناب ہاتھ تک کھڑا کرو دی تے لمے ہو جاؤ تے یہ نات خانی ہو رہی داڑی مشمنہ آیا کھلا پالر تو ہوتے آیا کھلا اللہ دے نبی فرمایا جو میری سنت کا تارک وہ محمد کا نہیں ہے
میں رسول اللہ کو میں دیوانہ ہوں، میں عاشق ہوں، داڑھی منی کھلا ہے، مش منی کھلا ہے، شکل بوش نال ملائی کھلا ہے، سٹیج مصطفیٰ تے کھلا ہے، سٹیج اہل سنت تے کھلا ہے۔ نمبر 4 ریوڑی نقیب، علامہ صاحب تے ماشاءاللہ عالم نے، بے تکے نقیب، داڑھی مش مننے، 30,000 انہاں دی فیس، داڑھی تازہ من کے اندر چھل کے اندر ڈیمانڈ ہے انہوں دی، فلاں ہوٹل پہ بکرے کا کھانا کھائیں گے، اتنا 1000 لیں گے۔ جناب شریعت مصطفیٰ نال جنہاں دا تعلق نہیں، او جناب تے کھلو کے لمیاں چھڈن گے، حجر شجر بدر نہر قہر حیا قیام، او پہلے بندہ دا دماغ سارے کر کے بہ جانا۔ میں انہوں نے آنگنا ریوڑی نقیب، تلونگڑی، شرلی، پھٹاکے، ایک اتھو نکلے۔ قدم خدا دی کر کے آنا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، عالم اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین پاک دا سودا کرے، ظالم ہوئے، غدار ہوئے، حالات دے مطابق اللہ دا دین بیان نہ کرے، ایسے عالم دے بارے اللہ دا قرآن بھی بول گئی، مصطفیٰ دی حدیث بول دی۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت آسمان دے تھلے جنی مخلوق ہونی ہے سارے نالوں بدترین علماء ہون گے، انہاں دیاں نشانیاں میرے آقا کریم نے بیان فرمایا، عمراء دا قرب تلاش کرن گے، علماء دا قرب تلاش کرن گے، انہاں دی جائز نجائز دے اندر ہاں ملاون گے، دین پاک دا سودا کرن گے، دین وچوں نکل جاون گے، امت مصطفیٰ دے اندر فتنہ پیدا کرن والے ہون گے۔ اللہ دے رسول فرمایا کائنات دے اندر سارے انساناں دے اندر سارے نالوں بدترین ہون گے۔ عالم سود یا نشانیاں جویں فضل الرحمان کھلائی، ادھر ایک بی بی کھڑی ہوندی ہے کسے پارٹی دی، ادھر کسے پارٹی دی، درمیان دے اندر ملا اوگ کھلوندائی درمیان دے اندر، ادھر بی بی درمیان دے اندر ملا صاحب جنہاں دا نام المجور ڈیدل پاکستان، او کھلوندے قدم خدا دی کر کے آنا، ہر زمانے دا ولی اس ملا دے خلاف بول جاوے جڑا رسول اللہ دے دین دا غدار ہے۔ ساڈا پیر باہو بھی بولے فرمایا اللہ پڑھو پڑھا فضی ہوئو، او اللہ پڑھو پڑھا فضی ہوئو، تے نہ کیا ہی جاپو پردہ، پڑھ عالمی ملیا فاضل بڑھو، طالب ہوئو زردہ لکھ ہزاری او کتاب پڑھی ظالم نفسی نہ مردہ، ماج فقیرہ او کسے نہیں مارے، ماج فقیرہ او کسے نہیں مارے، باوی او چور اندر دا
قدم خدا دی کر کے آنا اگر ملا نہ چار فتنیاں تو بچ جاون ملتوں پھوپے پیر تو بچ جاون فیسی ملا تو بچ جاون شرابی بے نمازی نال ہون تو بچ جاون تلومڑی نقیب تو بچ جاون قدم خدا دی آل سنت مطلب پھر شفاف صاف شفاف ہو جانا ہے اوہی چمکے گا جی سید مہر علی دے دور دے اندر چمکدا سی اعلی حضرت دے دور مبارک دے اندر چمکدا سی انہاں ظالماں مسک کر کے رکھ چھڈیا ہوئے کیونکہ جڑی ساری بریلوی قوم بیٹھی ہے محض پیراں دی پجاری پیر انہاں نوں اگے وچھے نوں سجدہ کرتے ظالم نہیں ویکھن گے انہاں وچھے نوں بھی سجدہ کر لے نہیں قدم خدا دی کر کے انہاں میں کئی کمیٹی والے نوں ویکھیا انہاں نعت پڑھاون لگیا خود ظالم شراب لے کے نعت خون نوں پیش کرتے شراب پیش کرتے پی لے خود بھی ظالم شرابی غلامن والے نعت خون بھی شرابی خدا اہل سنت و جماعت مذہب دا دفاع کر حق دا متلاشی بن پیرو لب جڑا دنیا دا پرستار نہ ہووے دین دا پرستار ہووے توجہ ہے صحیح ڈٹ کے بولو سبحان اللہ عالم و تلاش کر جڑا میرے مصطفیٰ کریم دے دین دے اندر غداری نہ کرے سر لتھ جاوے مگر رسول اللہ دا دین نہ جاوے میرے مولا حسین دا سر مبارک میں دیتے آیا جب اللہ دا بھی آوے بولو بھائی توجہ ہے صحیح اچھا اچھا بولو خیر مایا چشتی تے حق بولنا چشتیاں دی مجبوری توجہ ہے صحیح ہاں جی حق بولنا چشتیاں دی ہے مجبوری وقت بالکل ساتھ نہیں دے رہا عنوان شروع کرا تے وقت ہے نہیں انہا الغرض مالک کائنات نے اپنے پاک کلام دے اندر بیان فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین کر زبان اللہ کھل پچھلے ہاتھ سے آتے آپ اللہ سلامت رکھے میں قدم خدا دی منو بڑا عرصہ ہو گیا سرزمین کمالیا یہ بڑی زرخیز ہے سادہ اللہ مسلمان نے انہاں دی عقیدت نو سلام لیکن قدم خدا دیئے تے بیچارے سدھے نے نا انہاں لٹن والے چلا کر خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں یہاں سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی عیاری جو ایسا ہی اچھا اچھا بولو سبحان مالک کائنات نے فرمایا میں یقیناً مومنہ تے احسان فرمایا تو اللہ جڑا احسان فرمایا وہ احسان عظیم ہے آیا مبارک دے آخر دے اندر پروردگار فرماندہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے رسول دی آمد تو قبل او لوگ کھلے گمراہ سن آیا دا پہلا حصہ میرے عنوان دا پہلا حصہ ان دے تو اخذ ہو جائے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کھلے گمراہ سن میرے عنوان دا آخری سین دے تو اخذ ہو جائے کہ دلال مبین یعنی کھلی گمراہی تو لہذا جنہوں پروردگار نے اپنے پاک کلام دے اندر گمراہ فرمایا ہے انہاں دا تھوڑا جیا رہن سہن نقشہ انہاں دا نظام حیات کی کھاندے سن کی پاندے سن کیویں دا جناب انہاں دا رہائش دا نظام دی تھوڑا جیا میں نقشہ کھچ کے تے جناب دے سامنے پیش کر کے تے ایک دو گمراہیاں بیان کر کے تقریر اختتام ہونی ہے ذرا ذوق نہ لگ سبحان اللہ عزیزم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو قبل اعلان نبوت و رسالت فرماون تو پہلا اہل عرب مشرکین مکہ کفار مکہ ایس سرزمین تے عرب دے اندر کاشتکاریاں بھی جان دے تھا اور اس فان دے اندر مختصر وقت اپنا سارنی نہیں سن رکھتے فصلہ بھی انہاں وان سمنیاں بیج لینیاں اور صنعت و تجارت دا ہونا دا اتنا عروج اور کمال کہ جیڑا اپنے جسم تے کپڑا سی کے او پاندے تھا نا کیڑے والے ریشم دا کپڑا اونا استعمال کرنا جیڑا اتنا قیمتی ہے کہ اساں اج تک او ویکھیا ہی نہیں آساں تے ناد کرنے نا بوسکی تے کاٹن تے واشنگ تے فلاں تے جناباں نے بلے بھئی بلے ساڑھے نال دے کہیں دے کپڑے ہیں میں کہا ڈاڈا تو ویکھے ہی نہیں
توجہ ہے کیڑے والا ریشم اتنا نرم اور کولا کپڑا کہ پورا سوٹ موٹے چ بند ہو جائے. آج اگر کوئی خریدنا چاہے تو لکھاں روپے دا سوٹ ہے وہ استعمال کرتے سن تے اللہ دے نبی آن کے اونا دا لباس تکیا مرد واسطے ریشم دا پہننا حرام قرار دیتا, فرمایا حرام ہے. لہذا اس ریشم دے بدلے اللہ رب العالمین میری امت نو جنت دے اندر جنت والا ریشم دا لباس عطا فرماوے گا. لہذا مرد نہیں پہن سکتا. توجہ ایسا ہی الغرض جنہ برتنہ دے اندر وہ کھانا کھاندے سن نا, وہ برتن سونے تے چاندی دے عام وال ڈھال دے گھر دے برتن. ہاں جی یار اتنا انہاں دا عروج دنیاوی لحاظ نال اتنے جناب او ڈاڈے کہ اج بھی اسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے. ملک روم, فارس, یونان اور ہندوستان دی حکومتاں دے افراد اور امراء بانڈے انہاں کھان پین والے سونے دے استعمال کرنے. جی ہاں مارکیٹ ہونی, دکانہ ہونیاں. ساڈے کمالیہ چ بھی ہے کوئی دکان جی تو سونے دے بھانڈے لبن, گڈویاں, تھال, جگ, گلاس. آپ تے شیشے نو تے سٹیل نو دل دے کے بیٹھے مار کوئی ساڈے نال دا کہیں دا جگ ہے مگا مار اور ویکھا ہی نہیں. وقت تھوڑا ہے اگے اللہ دے نبی حرام انہاں دا اے تکیا فرمایا حرام ہے. میری امت سونے دے بانڈاں دے اندر نہیں کھا, ہاں جی نہیں کھا پی سکدے. لہذا جنت وچ میری امت نو اللہ رب العالمین جنت دے سونے اور چاندی دے برتن عطا فرمائے گا جنہ دی خاصیت ہونی ہے جو کچھ وچ ہونا ہے باہر بھی نظرے گا ہون تے سونے دے لیکن نظر باہر بھی آوے گا. سبحان اللہ. الغرض انہاں کول پہلوان بھی ہیں, انہاں کول جناب ڈشاں بھی وہ بنانیاں جان دے, ون سمنیاں یہ چائنیز ہے, یہ منچورین ہے, یہ فلاں سارا جان دے سن. حکیم بھی ہیں. الغرض انہاں کوٹھیاں پلا دے محلات ارم ذات العماد. اللہ دا قرآن دستا قوم ارم ذات العماد جنہوں اللہ نے فرمایا ستونہ والے کوٹھیاں اور بلڈنگ دا پلازا بھی وہ بنانے جان دے سن. تو میں بنا کے کوئی کمال نہیں کیتا. قوم نبت, قوم عاد, قوم ثمود, یہ تین قوم اس وقت ایسی آلہ سن فن عمارت سازی دے اندر جنہ دا تذکرہ مذمت کر دے اللہ قرآن اچ بیان فرمایا. پڑھا قرآن پچھلے بولو بھائی. ارشاد رب العالمین مولا فرماؤندا تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. بے نیاز فرماؤندا قوم عاد تے ثمود انہاں دی حالت بیان کر دیا. اللہ فرماندا تساں بنا دے جے جتھا تساں نمایاں تھاں ویکھنی اوتھے مینار کھڑا کر دینا, جتھے تساں لاہو لاب کھیڈ کود تے اپنے تماشے کرنے ہوندے بےہودہ کھیڈاں کھیڈنی ہوندیاں تاں تساں مینار کھڑا کر دے جے لعلکم تخلدون. اے قوم عاد ثمود جڑا تساں کوٹھیاں پلا دے محلات بنا دے جے بنا کے اتنیاں مضبوط تک کہ تہاڈا مقصد ہوندا وچ ہمیشہ رہیے. پروردگار نے انہاں دی مذمت بیان فرمائی. صدقے جاواں قدم خدا دی. ہن سوال اٹھدا یار ایڈیاں ایڈیاں دنیاوی لحاظ نال قوماں بنا بنا گزرن والیاں اعلیٰ نظام حیات انہاں دے کول ہے سی, پھر بھی اللہ فرما رہا گمراہ سن. انہاں دی گمراہی دی وجہ سن ایک وجہ بیان کر رہے ہیں, وقت تھوڑا ہے. ایسی قوماں نو اللہ نے فرمایا گمراہ سن. ہن گمراہی دی انہاں دی پہلی وجہ بیان کرن لگا کیوں پروردگار نے انہاں نو گمراہ فرمایا. وجہ ایسی وہ جیندے ضرور پے سن, نظام حیات انہاں کول ہے سی بڑا اعلیٰ. سردیاں ہونیاں تے لک جانا, گرمیاں ہونیاں چھپ جانا, تمام مزاج دے مطابق کھانا انہیں استعمال کرنا, نفع دین والی چیز کھا جانی, نقصان والی تو انہیں پرہیز رکھ لینا. انی تمیز رکھ دے سن مگر اللہ فرماندا گمراہ سن. وجہ ایسی
وہ جیندے ضرور پئے سن مگر انساناں وانگو نہیں، وحشیاں درندیاں تے جانوراں وانگو بجیندے سن، بے مقصد بجیندے سن تے جانوراں وانگو بجیندے سن۔ اللہ فرماندا میں احسان فرمایا اپنا رسول بھیجیا وے، میرے رسول آن کے انہاں نوں انساناں وانگو جیون دا ول سکھایا ہے، تا اللہ فرمایا ہے میں احسان فرمایا ہے جانوراں وانگو کیویں جیندے سن سن اس وجہ نال جیندے سن کیونکہ جڑا جناب جانور ہے وہ حلال حرام دی تمیز نہیں رکھدا، کھان پین دے اندر کی حلال ہے کی حرام ہے، حرام بھی کھا جاندا ہے حلال بھی کھا جاندا ہے۔ اس وقت جڑے مشرکین کفار مکہ سن وہ بھی تمیز نہیں سن رکھدے کھان پین دے اندر، انی تمیز تے ہے ہی اے نفع والا تے نقصان والا ہے مگر انی تمیز نہیں سی حلال کیے حرام کیے، حلال حرام دے فرق پاک پلید دے فرق اے مدنی تاجدار انہاں نوں سمجھائے پھر انہاں نوں جیون دا ول آیا ہے۔ اللہ فرمایا میں احسان فرمایا ہے ڈنگراں وانگو جیندے سن انسانیت دا درس محمد سنایا ہے، انساناں وانگو جیون دا ول عطا فرمایا۔ توجہ ہے بھائی، حلال حرام دی تمیز نہیں سن رکھتے، جانور ہے نا جانور، توجہ میرا رکھنی ہے، کتا ہے انہوں گوشت بکرے دا پاک کھا جائے گا، بولو تو صحیح، تو کسے مردار جانور دا گوشت پاک بولو یار کھا جائے گا، تیری مجھ کھلی ہے اپنی چلو کوئی نہیں خیر ہے آپ نے اتنا ہی بڑا ہے اللہ حیاتی کرے ہو گیا۔ عقل مند نو ایک گل ہی بڑی ہوندی تسی بیٹھے ہو میں اتنا راضی بیٹھا نا قدم خدا دی بھئی لنگر کھاون دے بعد وی بیٹھے ہو میں اللہ دی قسم راضی بیٹھا آئے نا نوٹا دی نہیں لوڑ مینو اللہ ضمیر دیتا ہے میں ہوٹل پایا آ بیٹا میرا وڈا وچ بیٹھا ہے میں ہوٹل تے کام کرنا میرا بیٹا نال کر دے راش لگے میں چوک کے کھانا کے رکھنا میزبانہ میں مانا دکھاؤ جی میں اس دین نو معاش دا ذریعہ نہیں بنایا ہاں جی نیٹ تے میری مووی ویکھ لے میں بیٹھا ہونا ہوٹل جی الحمدللہ میں علامہ فہم آدھاں بابا تیٹا نا اے دے ٹھگنا ہے انہوں توجہ ہے جی خیر تیری مجھ کھلیے نا اپنی انہوں تو پٹھے جڑے اپنے حلال رزق دے بیج کے پارے ہیں وہ کھا جائے گی تے رات نو ماران دی دھاڑ تو دو تھبے بھون دے چاہتے ساٹھ تے او بھی یعنی جانور نو حلال حرام دی تمیز تے او بھی ڈنگر سن اس وقت اہل عرب باویں نہ اعلی نظام حیات نہ کلو ہے سی مگر حلال حرام دے فرق نہیں سن جان دے حلال کھا جانا حرام کھا جانا اللہ دے نبی تشریف لائے انہاں دا حالات تکیا فرمایا ہے تے گمراہ نے حلال کھا جاندے حرام پاک پلید انہاں نوں تمیز نہیں ان دے نال انسانیت جانی مک ختم ہو جانی اللہ دے نبی فرمایا وہ حضرت انسان تو جانور وانگو نہ جی جانور دا کھانا اور ہے تیرا کھانا اور ہے وہ حلال حرام کھاوے وہ ہے جانور تو حلال کھا حرام نہ کھا پاک کھا پلید نہ کھا اے فرق اللہ دے نبی جدو سمجھائے اور مولا علی ورگے ہی فرمایا ہے قطرہ شراب دا کوئے جاوے بند ہوئے کھاؤ گے جانور کھاوے حلال دودھ دے وے پاک علی فرمایا میں پاک ہاں میں اس جانور دا دودھ نہیں پیاں گا پھر انج پریزگاریاں آ گئیاں میرے ویکھو سوات رسا گنڈ سرے تے میرے ویکھو ہن آپا اج اے ویکھنا ہے آپا تے حلال حرام دی تمیز کرنے ہیں نہ صحیح نتیجہ تے کڈنے او نہیں کر دیا تے او ہن گمراہ تے آپا تے الحمدللہ استاد جی حلال حرام دی تمیز بھی رکھنے ہیں پاک پلید دا فرقی رکھنے ہیں آساں اللہ دے احسان اچ بیٹھے ہیں آپ استاد آساں تے ایڈی تمیز رکھنے بھئی آساں تے کدے سود دا نا ہی نہیں سنا
آسان دا استاد جی کدے شراب ویکھی نہیں، آسان دا دور کدے دودھ وچ پانی رلایا، آسا ڈرام ہوندا ہے پانی دا، اوندے چ ایک قطرہ دودھ دا نہیں، زہر کیمیکل دا سٹنے استاد۔ ہاں تے آسا تے کدے جھوٹ بولنا ہی نہیں، کیونکہ جھوٹ پلید گمراہی، آسا نہ زنا کیتا ہے، نہ غیبت، نہ بدنگاہی، جڑیاں گمراہیاں تے استاد جی تسی گن دے بیٹھے ہو نا، این جتھے زمین مکدی ہے پرے کوئی مخلوق رہندی ہو تھی انہاں دے کم میں نہ ساڈے اے کم نہیں، آسا تے احسان وچ بیٹھے ہیں۔ میں صحیح پیانا احسان وچ بیٹھے ہو کہ گمراہی وچ؟ سوات رسا گھنٹ سرے تھے، کیونکہ 2 گھنٹے دا موضوع سے ادھے گھنٹے وہ بھی 15 منٹ تمہید کھپ گئے۔ میرا ویکھو توجہ ہے، سوات رسا گھنٹ سرے تھے، آج پھر وہی گمراہی اہل عرب دی دوبارہ نظام دی طاقت نال یہودیاں پھر مسلط کیتی ہے مسلمانہ تے نبی سرور دی امت تے کہ اونا بدلہ لے آئے۔ تاریخ پڑھی کہ محبوب خدا ساڑھے وہ گمراہ پنڈت گمراہی دے مرکز جنہوں اللہ دے رسول گمراہی چو کٹ کے سرزمین عرب نو ایسا پاک فرمایا کہ صدیق عمر عثمان والی بلال حبشی شعیب رومی مصعب بن عمیر جیسے اکابرین صحابہ دی جماعت ایسی تیار ہوئی جن ایسا بقیدہ نظام لایا، ادھی دنیا تا غلبہ فرمایا۔ لہذا آج رسول اللہ دی امت تو بدلا لاؤ، آج پھر انہوں دی امت نو احسان چک کے گمراہی دے اندر چھٹو۔ آج قدم خدا دی کر کے آنا جگر پھٹ دے، آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہے، اگر بیان کروں جگر پھٹتا ہے۔ سکا باپ بیٹی سے زنا کر رہا ہے، بھائی بہن سے زنا کر رہا ہے، گھروں میں پھرنے والی مرغی سے زنا ہو رہا ہے، جانور سے زنا ہو رہا ہے، مری عورت مسلمان دی جنہوں نماز جنازہ پڑھ کے قبرستان دفن کیتا، قبر وچوں کڈ کے ہوندے نال زنا ہو رہا ہے۔ شراب عام ہے، سود عام ہے، رشوت عام ہے، جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے۔ سنو، یہ محض نظام کی طاقت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ سرزمین عرب مطالعہ فرماؤ، 40 سال اللہ کے نبی سرزمین عرب پر، مکہ کی سرزمین پر مصائب و آلام برداشت کیے، ہجرت کا حکم ہوا، مدینہ میں اللہ کے نبی پہنچے، یہاں اللہ نے نظام کے ساتھ مدد فرمائی، یہاں تعزیرات اسلامی اتری، چور کا مورچہ کاٹو، زانی کو زنا کی سزا دو، اگر شادی شدہ ہے سنگسار، غیر شادی شدہ کوڑا مارو، شرابی کی سزا، سود کھانے والے کی سزا، تہمت لگانے والے کی سزا، مرتد کی سزا۔ یہاں تعزیرات اسلامی اتریاں اور محمد کے وہ چند مٹھی بھر صحابہ نظام کی طاقت لے کر اٹھے، آدھی دنیا پر غلبہ کیا، اور باقی آدھی دنیا مرعوب ہو گئی کہ رسول اللہ کا عمر آ رہا ہے، عثمان آ رہا ہے، علی آ رہا ہے، امیر معاویہ آ رہا ہے۔ تو نظام طاقت ہے، امت پھر گمراہی میں ہے، نظام طاقت ہے، یہ بدلے گی نظام سے مثال دیتا ہوں۔ تم عالم بولاؤ عرب سے جس کے پاس آخری ڈگری ہو، وہ نماز کے موضوع پر بیان کرے، ایمان سے بتاؤ مسجد میں کتنے نمازی آئیں گے؟ عرب سے عالم آ کر 7 گھنٹے بیان کرے نماز پڑھو، یہ فضیلت ہے، یہ عذاب ہے، یہ وعید ہے، کتنے لوگ نمازی بنیں گے؟ کتنے مسجد میں آئیں گے بتاؤ؟ اگر حکومت کہے جو نماز نہیں پڑھے گا 3 مہینے کے لیے اس کو کوٹھی لگا دے، تو اب نظام مولوی آکھو کنجریاں نہ نچاؤ، خسراں تے ویلا نہ سٹو، مائک ملک نو جناب کروڑ دی گڈی پیش نہ کرو، سیانے بنو، کتے نہ لڑاؤ۔ ایو اعلان حکومت کرے، کتا جڑا لڑائی سی تون دے سو، ہون جڑا کنجری خسرا نچے سی انہوں تون دیاں گے، ہون
شادی تے نچے سو کنجری خزرا نظام طاقت ہے. تو یہ پھر نبی کی امت نظام لے کر اٹھے گی، اللہ ان کی مدد فرمائے گا، پھر یہ گمراہی سے نکلے گی، محمد کے احسان میں آئے گی. اور آخری بات کر رہا ہوں، نظام آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ غالب تو محمد کا دین رہنا ہے نا، غلبہ دین کا ہے. یہ نظام آئے گا، اس کو پوری روئے زمین کی وہ یورپین طاقت نہیں روک سکتی. آئے گا محمد کا اسلام انشاءاللہ. ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسل دیکھے گی کہ پاکستان میں محمد کا نظام ہوگا، محمد کا قرآن ہوگا. سنو آخری بات، تقریر ختم. میں نام کسی کا نہیں لوں گا، علامہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، کسی کی دل آزاری ہوتی ہے اگر حق بات سے تو میں کروں گا. سنو، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اپنے لیڈر سے، اپنے لیڈر سے جو محبت کرتا ہے، میلاد میں اسے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، وہ اپنے لیڈر کو میرے سامنے اس روپ میں پیش کرے کہ مولانا صاحب الحمدللہ میرا لیڈر نہ زانی ہے، نہ شرابی ہے، نہ سود خور ہے، نہ قاتل ہے، نہ چور ہے، میرا لیڈر صاف اور شفاف ہے، اس لیے میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں. ثابت کرو. کہ میرا لیڈر زانی بھی نہیں، شرابی بھی نہیں، قاتل بھی نہیں، چور بھی نہیں، ظالم بھی نہیں. میں پوچھتا ہوں، زنا کرنے والے لیڈر کو ووٹ دینا چاہیے؟ شرابی کو ووٹ دینا چاہیے؟ جو ہماری بیٹیوں کو سر عام ڈانس کرائے اس کو ووٹ دینا چاہیے؟ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے. خدا را واپس لوٹو. ہمارا لیڈر زانی شرابی نہیں، اسلام میں عمر جیسا لیڈر گزرا ہے. آخری بات ہے، وقت جتنا 5-6 منٹ پہلے ختم کروں گا، 3 منٹ رہ گئے. توجہ ہے بھائی؟ تو مولا علی مشکل کشا آ گئے بارگاہ فاروق اعظم میں، دستک دی. فاروق اعظم نے فرمایا علی آ جاؤ. تشریف لے گئے. رات کا وقت تھا. فاروق اعظم حکومت کے کوئی کام لکھ رہے تھے، رجسٹر میں دیوا جل رہا ہے. فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ حکومت کے معاملات میں بات کرنی ہے یا ذاتی کو نجی گفتگو ہے؟ حضور بڑے دن ہو گئے عمر پاک آپ سے بات نہیں ہوئی، لہذا علی کا جی کرتا ہے آج ہم ذاتی نجی محفل کریں گے، اپنی ذاتی بات ہے. فاروق اعظم نے پہلا دیا بجھا دیا، دوسرا جلا دیا. فاروق اعظم نے، شاہ علی نے عرض کی حضور پہلا بجھا دیا، دوسرا جلا دیا، خیر ہے. فاروق اعظم نے فرمایا علی وہ پہلے والا دیوا جو ہے نا اس میں تیل تھا حکومت کا، خزانے کے پیسے کا، کیونکہ میں کام لکھ رہا تھا حکومت کا، لہذا اب ہم نے بات کرنی ہے ذاتی. تو میں عمر چاہتا ہوں دیوا بھی وہ جلے جس میں تیل ہو عمر کا ذاتی. یہ اسلام ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں 75 سال ہو گئے پاکستان کو. سب سے بڑا دشمن پاکستان کا امریکہ ہے، بعد میں ہے، انڈیا ہے، بعد میں. سب سے پہلا دشمن پاکستان کا پاکستان کی حکومت ہے. بتاؤ پاکستان کا خزانہ انڈیا لوٹتا ہے یا امریکہ لوٹتا ہے؟ لوٹتے ہیں. حکومت لوٹتے ہیں، جو بھی ہو جس کی حکومت لوٹتے ہیں. بھائی خدا را ان ظالموں سے اپنے ملک کو بچاؤ. اگر چاہتے ہو کہ پاکستان سب ہستی سے نہ مٹے، کسی غیر کے ہاتھ میں نہ جائے، تو محمد کا نظام لے کر اٹھو. ایک ہاتھ میں محمد کی تلوار، دوسرے ہاتھ میں محمد کا قرآن. یہ جب امت لے کر اٹھے گی، اس کے سامنے نہ امریکہ کھڑا ہوگا، نہ آسٹریلیا، نہ یورپ، نہ جرمن، نہ فرانس، نہ اسرائیل، سب ہوگے مغلوب. کیونکہ کافر مومن کے یہ میزائل سے نہیں ڈرتا، مومن کی تلوار اور محمد کے قرآن سے ڈرتا ہے. بس آج کے بعد جو آپ سے ووٹ مانگنے آئے اس کو بول بھائی تو آگے اوپر لیڈر کو دے گا، تو پہلے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ اور گواہی دے کہ میرا لیڈر شراب نہیں پیتا، میں ووٹ دیتا ہوں. زنا نہیں کرتا، میں ووٹ دیتا ہوں. ظالم نہیں، قتل نہیں کرتا،
میں ووٹ دیتا ہوں. اگر وہ سارا کچھ کرتا ہے تو میں ووٹ نہیں دے سکتا. ظالم دا مددگار اللہ دے نبی فرمایا ہے ظالم کے ساتھ جہنم میں جائے گا. آخری کلام تقریر دا اختتام. وقت انہا سی پھر سے توجہ نال بول سبحان اللہ. سلطان العارفین پیر باہو فرماندا ہے نال کو سنگی بیلیا سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے کھاواں دے بچے کدے ہنس نہ بنوں دے موتیاں چوب چگائیے تمہیں کبھی تربوز نہ بن دے توڑ مکے لے جائیے کوڑے کھو او کدے مٹھے نہ باہو باوے سا بڑا گڑ پائیے رومی کشمیر فرما دے میں انہاں ظالماں نوں آکھاں گا وہ ظالم ہو پاکستان دی بیٹی مسلمان دی بیٹی جنہاں نوں یونیورسٹی کالج دے اندر بوریاں دے اندر واڑ کے تے جناب ریس لواندے ہو بوری دے وچ تھی مسلمان دی اس طرح جمپ لا کے نس رہی ہے بوری دے اندر جدا دودھ والی تھاں ہل رہی ہے ظالم کتے دور بھی نہ لا کے ساڈی دھی بہن دی دودھ والی جگہ ویکھن لاکھ دی لعنت. میں آکھاں گا پیو نوں وہ باپا قدم خدا دی ہو جائے نوکری نالو دھی نوں گلا دبا کے مار چھڈ بے غیرت نہ بڑی دلہ نہ بڑی قدم خدا دی مر جاوے قتل ہو جاوے کدے دھی بہن دی کمائی نہ کھاوے کیونکہ دلے بندے دی نہ نماز قبول نہ روزہ قبول نہ حج قبول نہ زکات قبول نہ میلاد قبول نہ یارویں قبول نہ بارہویں قبول نہ خیرات قبول ہے. اور وہ کھڑی فرماندا بے غیرت دی او یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی تے مرغے نالو سنو ساگ سرو دا چنگا. آمین وما علیہ الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سیدہ